دنیا جہنم کدا بنی ہے، انسان جانور بنا ہے، گھر کے لوگ جانوروں سے بدتر بنے ہیں، حیائیں اٹھ گئی ہے، معاشرہ گندا ہوا ہے، معاملات میں خرابی آئی ہے، عقیدے بگڑ چکے ہیں، عالم پورے میں جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ یہ بھی نتیجہ ہے انسانوں کی جان و مال اور صلاحیتوں کے غلط استعمال۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ نے آ کر کھانے کمانے سے، پینے پہننے سے نہیں روکا۔ جس شرک پر، جن گناہوں پر، جن جہالتوں پر، جن غفلتوں پر، جن بد اخلاقیوں پر، جن اغراض پرستی پر لوگوں کی جانیں، لوگوں کا مال اور لوگوں کی صلاحیتیں لگ رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رخ پھیرا تھا۔ تمہاری جانوں کے لگنے کے لیے، تمہارے مالوں کے لگنے کے لیے اور تمہاری صلاحیتوں کے کھپانے کے لیے ایک میدان اور ایک محنت لے کر آیا ہوں۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمان بنانے پر، لگاؤ جانے کتنی بناتے ہو ایمان کے پکانے پر، لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمانی صفات سے آراستہ ہونے پر، لگاؤ جانے کتنی لگاتے ہو ایمان کو عالم کے چار کونوں میں پھیلانے پر۔ اسی لیے مکہ مکرمہ میں دو بڑے مالدار تھے جس کے لیے سورت نازل ہوئی، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ مکہ مکرمہ میں سب سے زیادہ مالدار دو تھے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک امیہ ابن خلف مشرکین میں سے۔ دونوں نے اپنا وقت بھی لگایا ہے، اپنی دولتیں بھی خرچ کی ہے اور اپنی صلاحیتیں بھی استعمال کی۔ صدیق اکبر نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیت لگائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر، حضور کی فکروں کو اپنی فکر بنانے پر، حضور کے غم کو اپنا غم بنانے پر، حضور کی محنت کو اپنی محنت بنانے پر، یہاں تک کہ حق تعالی شانہ نے براہ راست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو تشہد میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ تو نبی تھے، اللہ کی طرف سے سیدھا سلام آیا۔ صدیق اکبر کو اپنی جان و مال صلاحیت کے لگانے کے نتیجے میں کتنی مناسبت پیدا ہوئی کہ وحی تو نہیں آئی، وحی کے راستے سے حق تعالی شانہ نے سلام بھیجا ہے۔ آپ کے دوست ابو بکر کے نام خدا کا سلام، اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان و مال لگاتے رہے یہاں تک کہ جب حضور کی وفات ہوئی اور چاروں طرف فتنے، ہرقل کا، مسیلمہ کذاب کا، لوگوں کے زکوٰۃ سے انکار کرنے کا، ارتداد کا اور حضرت اسامہ کی جماعت کے روانہ کرنے کا، لیکن اس سب کے بیچ میں ایک جملہ کہا ہے، جو جملہ صرف صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اپنی ذات کے لیے نہیں، امت کے ہر فرد کو، جس کو حضور نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین،
ان خلفائے راشدین میں سے سر فہرست صدیق اکبر ہیں کہ تمہیں وہ کرنا ہے اور تمہیں ان کی چال چلنی ہے، تمہیں ان کے بول بولنے ہیں جو بول ابو بکر نے بولا ہے، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی نبی کے دین میں کمی آ جائے۔ یوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بول بول کر انہوں نے تو اس سطح کو پہنچا دیا، لیکن مجھے اور آپ کو سبق پڑا گئے ہیں، ایک چلہ تین چلے تھوڑے اعمال اور یہ نہیں، ہر ایمان والے کی اندر کی آواز یہ بن جائے میرے ہوتے ہوئے خدا کا دین کیسے مٹے۔ 100% امت میں اور 100% امت 100% بشریت میں اللہ کا وہ دین جو دنیا آخرت کی کامیابیوں کا ضامن ہے، دنیا آخرت کی سرخی کا ضامن ہے، خدا اس کو ہمارے ہاتھوں زندہ کر۔ اصل تو ہماری محنت یہاں تک کی ہے۔